اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا جو علم والے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استفہامی انداز میں کلام کرنا، اور یہ استفہامی انداز میں کلام اس وقت کیا جاتا ہے عمومی طور پر جب بات بالکل ظاہر ہو، یعنی وہ بندہ جس نے کبھی بھی اسکول میں جا کر نہ پڑھا ہو یا وہ نہیں جانتا کسی بات کو، لیکن استفہامی انداز میں جو بات کی جاتی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے صرف شعور دیا ہے، صرف شعور، وہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا تعلق بہت سالوں پڑھنے سے نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلائیے کہ علم والا اور جس کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے۔ تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانوں کتنا پتہ لگے گا بھی علم والے تو بغیر علم برابر ہے کہ کوئی نہیں۔ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر ہو سکتا، اور اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی پتا ہے۔ تو جو ظاہر و باہر اور بین بات ہو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مزید توجہ کریں کہ جب تمہیں پتا ہے بغیر کسی بات کے کہ علم والوں کا رتبہ زیادہ ہے تو پھر علم ہی حاصل کر لو تاکہ رتبہ بھی مل جائے۔ اور یہ جو تمہارے شعور کی بات ہے اس شعور کی بات کے اندر مزید پختگی بھی آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگیں، لیکن جب علم کی بات آئی تو فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ فرمائیے مجھ سے مانگیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آپ نے کسی چیز کے بارے میں طلب نہیں فرمایا، لیکن جب علم کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ مانگیے کہ مجھے علم عطا فرما دے۔ حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں ترتیب لفظی کو بھی دیکھا جائے تو یہاں بھی حضور کی شان کا ایک بہت بڑا چشمہ نکلتا ہے۔ پہلے ہے رحمان، پھر ہے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور پھر فرمایا خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا۔ اب ذرا سنیے، فرمایا رحمان نے قرآن پہلے سکھایا ہے اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، اگر آپ کو یہ بولی نہیں آتی تو مجھے ہلکی ہلکی پشتو بھی آتی ہے، میں وہ بول لیتا ہوں۔ یہ اونی پہ تو سبحان اللہ، منہ کھول کے میرا چان، منہ کھول، سمجھ آ رہی ہے آپ ادھر؟ آپ کو اتنی کہانی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ کڑیاں تے 12 بجن والے منہ آتے کو نہیں بجنے۔ سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ میرے سر کے تاج ہے، باقی جنہیں میرے ورگے ہو سٹیج تے بہنا چاہیے پر پہاڑ تے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بولو تسی بھی سارے جنہیں علماء میرے سر کے تاج ہیں، یہ بیٹھے رہیں بس ان کی دعا ملتی رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ ترتیب لفظی بھی دیکھو تو فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے پہلے اللہ نے کسی کو علم دے دیا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں بتاؤ کس کو عطا کیا؟ وہ اور کوئی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کو اللہ نے سارا علم سکھلا دیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ ترتیب لفظی بھی دیکھے تو مسئلہ یہاں پر حل ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک رحمان جس نے سکھایا اور ایک ہے قرآن یعنی کتاب جس کو سکھلایا گیا، تو وہ ذات کون سی ہے جس کو سکھلایا؟ سکھلائی جانے والی چیز بھی ہے، سکھانے والا بھی ہے، سیکھنے والا کون ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹے کو موبائل سے نکالو یا جا سو رہا ہے تو اٹھ کو شیخو پورا آ گیا تکڑا ہو، اچھے نہیں، مدینے جاؤ، مدینے سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ یہ درویش ہے جی، انہوں پھر آپ ہی ذوق چڑھ جاندہ ہے نا جی۔ ذرا غور فرمائیں، اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، جاگ دے بیٹھے ہو، یہ ذرا جاگ کے سننے والی بات ہوگی۔ بھئی ایک ہے قرآن
जो सिखाएगी। एक है सिखाने वाला, तो सीखने वाला कौन है? उलमाए तफसीर कहते हैं वो हमारे हबीब की ज़ात अक़दस है। समझ आई है? तो आप बताएं, यहां पर सैयदी आला हजरत साहब ने कलम उठाया। आला हजरत की बात सुन के आला हजरत के दीवाने बोल सकते हैं। आप फरमाते हैं बाज पगले लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास इतना इल्म नहीं तो इतना नहीं तो इतना नहीं। और फरमाया ओ पागलो, ये बताओ अल्लाह ने इल्म सिखाया? कहा बिल्कुल। तो अल्लाह के सिखाने में कोई कमी है? आप समझते हैं हमें बात को? कहा जी कोई कमी नहीं। फरमाया पक्का नहीं। फिर आपने फरमाया सिखाई कौन सी चीज? का किताब कुरान। इसमें फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर तर और खुश्क जर्रा वो कुरान में है, कोई चीज कुरान से बाहर नहीं, हर चीज कुरान में है। तो कुरान में इल्म की कोई कमी? कहा नहीं। अच्छा, सिखाने वाले में भी कमी नहीं? सारे हज़रात बोल सकते हैं जिसके बाद दिल को लगे ना। और जो किताब है उसमें भी कोई कमी? तो कहा इंसाफ से बताओ, जिसने सीखा है मोहम्मद मुस्तफा, उनमें कोई कमी? तो कहा उनमें भी कमी नहीं। तो फरमाया जाहिलो फिर बक बक बंद करो, सिखाने वाले में कमी नहीं है और जो कुरान है उसमें कमी नहीं है, तो मोहम्मद मुस्तफा के इल्म में कमी कैसे रह सकती है? तो मानना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को इल्म माकान व मा यकून, जो हबीब के एतबार से है वो सब का सब अता फरमा दिया। तवज्जो है? तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात, इस बात को जरा समझिए। तो कहने का मकसद ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इल्म का ये मियार है। समझ आ रही है? और ये समझना चाहिए, जो नहीं समझते वो आले सुन्नत में रहते नहीं, ये भी याद रख लीजिए मसला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सिखाया, इतना इल्म अता किया, कुरान का दिया, लेकिन फिर फरमाया महबूब और मंगो। नहीं यार, को गल समझ भी लिया करो ना किसी वेले। अभी वो और मंगो, मैंने और इल्म अता कर। सुभान अल्लाह। इस बात को मेरे अजीज समझना पड़ेगा कि इल्म कुछ है। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगर कुरान को पढ़ा जाए, इस कायनात में जो इंसान का शर्फ वाजे किया गया था, वो ये नहीं था कि ये बड़ा हसीन है, वो ये नहीं था कि ये बहुत बड़े कद काट वाला है, वो ये नहीं था ये रोटी खांदा है, बोलता है, टोरता है, फिरता है। नहीं, बात को समझे ना जरा। इंसान का जो शर्फ वाजे किया गया कि ए इंसान है, ए दी क्वालिटी है, ओदा कद, ओदे हाथ, ओदे पैर, ओदा हुस्न नहीं। वो क्या था? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, फरमाया वो इल्म था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता करके फरिश्तों के सामने पेश किया। जब उन्होंने इतना इल्म देखा तो वो कहने पर मजबूर हो गए, बारी ताला तेरियां तू ही जानना है। समझ आ रही है? उनके सामने। और इमाम राजी को अगर पढ़ा जाए, दीगर मुफस्सिरीन को फरमाते हैं 6 लाख चीजों का इल्म। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात। कितने लाख चीजों का इल्म? 6 लाख चीजों का इल्म। उनका नाम और उनकी हकीकत और माहियत, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फिर फरिश्तों के सामने पेश किया कि निराए नहीं देखना सी मिट्टी तो बनाया है, निराए नहीं देखना भी हुण रूह फूकी है, निराए नहीं देखना हुण बोलने लगे है। ये देखो जो बोलदा पिया तुहानू भी आउंदा है। समझ आइए? इंसान का पहला शर्फ जो दुनिया में वाज़े किया गया वो शर्फ इल्म है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, मैं इससे भी एक अगला मसला, ये भी कुरान मजीद में है, आप 6-7वां पारा पढ़ के देख लें, सूरह अनाम खोले ना, उसके अंदर ये मसला मौजूद है। फरमाया एक कुत्ता होता है लट, थोड़ी बोली दसदा पता कि मसला छेती छेती समझ आ जाए। एक होता है लट, एक होता है शिकारी जिसको शिकार सिखला दिया जाए। फुकहा की बोली में कहते हैं सधाया हुआ कुत्ता, सिखलाया हुआ कुत्ता। समझ आ रही है? लट कुत्ता को शिकार करके ले आवे, ओदा खाना जायज नहीं है। शिकारी कुत्ता करके ले आवे जायज है। वो भी कुत्ता वो जींदे जींदे तो बोलो ना, मैं को गल करन लग्या, इन जरा समझो ना। कुत्ते ने तो एक लट सिखाया, बस लट कुत्ता ले आवे वो शिकार नहीं तुसी खा सकते, दूआ ले आवे शिकारी वो कहा क्यों भाई? कहते ने इस कुत्ते ने इल्म सिखाया है। मैं कहा इल्म तो कुत्ते को आ जावे।
صدقے جاواں جڑے چوک بیٹھے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ علم تو کتے کے پاس آ جائے تو اس کو بھی ممتاز کر دیتا ہے. اے انسان اگر تیرے پاس آ جائے تو ممتاز کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے سمجھا کریں یہ جو علم ہے نا، علم یہ ممتاز کر دیتا ہے میرے بھائی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دو چار بندے ابھی بھی بالکل 5 کلو کا سر اقدس بڑی استقامت کے ساتھ ہلا رہے ہیں. تو یار 5 کلو کا سیرل ہوں دے ٹکے والی زبان ہلا لو، جو کچھ ہو گیا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا تو انہوں چال لاں گا میں. ایک جنگ ہے رہا یار، وہ کئی ٹینشن لے گئے ہو یارا، تاری تقریر کرے پھر بھی بول لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے میں اپنے ویر دے آکھن تے آیا بیٹھا، پر یہ مطلب یہ نہیں ہے تسی بہت ہی ایزی لے جاؤ. ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا جے. اب جو میں بات کر رہا ہوں بات سمجھ آ گئی ہے؟ علم کی کوالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جانور کے پاس آ جائے تو وہ بھی دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی احادیث کو دیکھیں تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. ایک ہے صوفی عبادت گزار، تہجد، نفل، اشراق، چاش، تسبیحاں، تلاوتاں، منکے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے عالم، پڑھنا پڑھانا عقیدہ، وہ اسے افضل ہے. کیوں افضل ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تو تو یہ نہ کہنا مولوی بخشے گئے دیسی بھی بخشے جائیں گے. یہ تینوں پتا ہوں تو آپ بات کوئی نہیں سی ہونی. ڈرے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ بھی تمہارا شوق دور کرتا ہوں. پہلے یہ سنیے عالم کیوں افضل ہے بھائی. علماء نے یہاں جواب دیا، 2 جواب ہیں سنیے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو صوفی ہوتا ہے نا وہ شیطان کے چنگل میں جلدی آ جاتا ہے، عالم نہیں آتا. یہ پہلا جواب ہے. صوفی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، عالم نہیں آتا. اور اس کی ایک مثال دی گئی ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ ایک طالب علم کو شیطان کے شتونگڑے مدرسے سے ہٹا کے لے آئے. تو یہ جو شیطان تھا نا اس کے پانی کے اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا سمندر کے اوپر. انہوں جدو شتونگڑے نے دسیا میں آج ایک طالب علم ہٹا لے آندا، وہ تو اتر کے اٹھ کے انہوں گلے لایا. انہاں آکھیا اسی بڑے بڑے قتل کرائے، بڑے بڑیاں طلاقاں دوائیاں، تو سانو بشابہ دیندا ہے. انہوں اٹھ کے سینے لایا ہی کوئی نہیں بڑا کام کر رہا ہے. انہیں آکھیا بہت بڑا کر کے آیا. انہوں نے کہا یہ اس کی ہمیں بالکل جب تک وضاحت نہ کرو گے اسی تیری گل کوئی نہیں مننی. اور شیطان نے آکھیا ٹھیک ہے جی آج شامی آپ چلیں گے جناب. انہیں شتونگڑے نال لے ایک صوفی دے کول چلا گیا. ایڈی کو شیشی چکی سی، چھوٹی اتر والی شیشی سمجھ لو، ایڈی کو شیشی. کہندا یہ دس صوفی صاحب بھئی آ ساری زمین یہ ہے شیشی دے وچ آ سکدی آ؟ اللہ پا سکدا ہے؟ اللہ کیا تیرے سامنے؟ انہیں کہا چبڑا نہ ماریا کر، گل وہ کر جڑی عقل دے وچ بھی آوے. چل دوڑ جا پرے. ایڈی کی شیشی چ پین لگی ہے، بلّا کردا ہے جناب. اب اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی قدرت کے بارے میں. علم الکلام پڑھا ہوتا تو انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی بھئی میں تو جواب کی دینا. انہیں کہا جا پرا گل نہیں. انہیں کہا شتونگڑے اٹھ کے آؤ باہر. کہتا فارغ ہو گیا جے؟ انہیں کہا یہ تو گیا ان تو پتہ ہی نہیں. انہیں کہا آ جاؤ ہوں تو دساں. ایک عالم دین ستا پیسے اٹھایا، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا کیڑا؟ وہ اکھاں ملدا ملدا باہر آیا. انہیں کہا یہ شیشی ہے اللہ تعالیٰ دے ساری دنیا پا سکتا ہے؟ انہیں آ کے ایک تو مینوں نیند تو اٹھایا، دوسرا چبڑا مارنا، جتی ملانی لا پا تینوں لمیاں لینا ہے. وہ شیشی تو بہت وڈی ہے تو سوئی دے نکے چ پا سکدا ہی. کئی بندے اجے بھی چوپ بیٹھے ہو، اجے بھی چوپ بیٹھے ہو یار. انہیں کہا پا میں تینوں لمیاں لینا، وہ جوت پھیرنا میں تینوں چھڑانا کسی نہیں میرے کلوں. اللہ خیر و برکت عطا. واہ بھائی واہ، زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ. شریال بھی آن لگ نے جڑا جڑا لئی بیٹھا لے آؤ، میں خوش ہونا. مسئلہ ہی کوئی ٹینشن نہیں لینی تسی. بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے ذرا. گل بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جزاک اللہ میرے عزیز. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کوئی عالم نے کہا یار ایک سوئی کا نکا ہو. گل کو سمجھتے چلے آئی کو آواز بالکل مٹھی ہوندی آدنان تے رضوان تو پیچھے تو بالکل جی میں مری دا ماحول ہوندا. خیر تے ہے یار، تکڑے ہو سونے ہو، تکڑے ہو. بات سنیے. اس نے کہا ہوں سمجھ آ گئی ہے یہ ہے عالم. یا پاویں ستا ہے ویکھ دا رب تے یقین کڈا ہی.
ہے؟ حضرت نے کہا اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتا. اور دوسرا جواب سنیے گا، یہ جو کہا کہ ایک عبادت گزار افضل نہیں ہے، عالم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے دوسرا جواب سنیے. شارح نے حدیث نے لکھا اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو صوفی ہوتا ہے نا، یہ جتنی محنت کرتا ہے جملے کی تہ تک پہنچنا، یہ ساری اپنے لیے کرتا ہے. میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. اور عالم کتنی محنت کرتا ہے مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ جنت میں چلے جائیں، یہ بخشے جائیں. میں پنجہ نمازہ تے گزارا کر لگا، میں نہیں زیادہ نفل پڑھتا، میں نہیں تجتا پڑھتا، لیکن کم از کم انہاں دی خیر تو منگانا ہے. تو پھر عالم کو چاہیے ڈٹ کے بیان کرے. پھر علاقے دے چنڈے لوکاں دے منہ لوکاں دے کپڑے ویکھ کے تقریر نہیں کرنی چاہیے. عالم انج دا بان، پھر عدالت علی بان، عدالت علی عدالت لا. اللہ اکبر. پوری تقریر توڑ کے پھر عقیدہ بیان کرنا چاہیے. یہ علامہ حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فیضان ہے نا، انہاں ساری یاتینات کسی چوری نو ویکھیا ہونا ہے، چونکہ محدث اعظم کے ٹکڑے کھانے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. وہ کسی کا منہ کیا دیکھے گا؟ سمجھ آئی ہے؟ وہ نہ تو کسی چودھری کو دیکھا ہوگا اور نہ اتھوں دے جناب علی سنیا تو علاوہ جن نے مسلک والے ٹولے ٹولیاں فرقے فرقیاں انہوں نے مولویوں نو ویکھیا ہونا ہے. واہ بھائی واہ، اساں تانوں کی جاننے ہاں، بس انہیں جانا مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. تو پھر انہوں نے اگر اتنا تکڑے طریقے سے پیغام دیا ہے تو آج علاقے کے اندر دیکھو نا، ایک وقت تھا جب حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تو دوستوں نے بتایا یہاں پر کئی ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل تھے جنہوں نے یہ کہا اب بابا اتھے تیری دال نہیں گلن دینی. انہیں کہا پتر میں آپ نہیں گالن آیا، مینوں سائیاں کلیا تو میں جانا بھی کوئی نہیں ہوا. دیکھو نا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے 8 دن جاتے رہے لیکن نہیں کرا. نبی پاک نے فرمایا کل میں اسے بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت فرماتا ہے. صبح نام آ گیا مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا، ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں. حضرت مولا علی کا نام آیا، آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے؟ ہم آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں گے. آپ نے آنکھیں بھی ٹھیک کر دی، جھنڈا بھی دے دیا، آپ نے پگڑی بھی دے دی، ذوالفقار والی تلوار بھی دے دی. آپ گئے دروازہ، بوا کھڑکایا، آگے مرحب کہندا کون ہے؟ فرمایا علی ہیں. کدھر ہیں؟ اے کھول بوا، بند کر کے بیٹھا ہے کہ نہ جنگ کرنی ہے، ڈر پوکا. جملے دا وزن محسوس کریا کرو نہیں جے چوک بیٹھے ہو. اٹھا لوا وہ اگے دند کردا کہندا پہلیاں کول نہیں کھلیا. فرمایا یار میں پہلیاں دا ذمہ دار ہی کوئی نہیں، میں پہلیاں دا ذمہ دار نہیں. کون آئے کداں ہے؟ میں علی ہوں آئے ہی. آپ نے دوبارہ پھر کھٹکھڑایا، او کہندا جی میں تو نہیں کھولنا. آپ نے فرمایا اے جنگ والی گل تو کوئی نہ ہوئی، کیڑی شے دا مرحب ہے؟ باہر نکل ایتھے پیڑ لا، 2 ہاتھ کریے. اور پھر کوئی نہ سمجھ آئی. اگر نا تیسری باری دانت کاٹ کے پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا پہلو بھی بڑے آئے سن. آپ نے مولا علی نے ایک جملہ بولا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. آپ فرمان لگے پہلو آئے سن تے وہ چلے گئے نے، میں آیا نہیں، میں کلیا گیا تے میں اونج نہیں جانا، میں ادھر کو نہیں جانا تو یہ بھول کے. اصل بات یہ ہے جنہاں نو سائیں کلن نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی، جنہاں نو سائیں کلن ہے وہ پھر ادھر نہیں جاندے. یہاں پر حضرت سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ جب تشریف لے کے آئے تو یہاں پر جتنے مخالفین تھے، یا غوث اعظم کہنا نجائز ہے، داتا صاحب کہنا نجائز ہے، یا علی کہنا نجائز ہے، یا خواجہ کہنا نجائز ہے. آپ جب آ کے بیٹھے پیپل دے درخت دے تھلے، بورڈ دے تھلے، کلاس شروع ہو گئی، سارے ناس پہ یا ڈی پی او یا ڈی سی او یا تھانے دار یا ایس ایچ او بیٹھے ہو اور دوڑ پہ محدث اعظم کے خلاف. اونا آخر جی پولیساں پہ گئیاں، جی پولیساں پہ گئیاں. آپ نے ایک ہی جملہ بولا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا بندہ خدا نیچے دیکھ کے پڑھیں
کہا جی یہ اتنا حملہ ہو گیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. فرمایا نا 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 بندہ خدا ہم کو ہوتا ہے, ہم نے داتا صاحب سے اجازت لی, انہوں نے بھیجا ہے او جانن تے ای جانن. سمجھ آئی ہے؟ اے پنجابی کہندے نے نا سائیں جانن تے بلائی جانن, تو ساڈے سائیں جانن تے بلائی جانن. آپا تے بیٹھے لو جی کچھ بھی نہیں ہویا. محدث اعظم دے چنڈے اج بھی سائیاں گڈے جے. یہ وہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے یہ پودا یہاں لگایا تھا, پھر یہ درخت بنا, پھر اس نے پھل دیا, 3 نسلیں ہوگی تمہاری کھاتے ہوئے. صدقے جاواں تہاڈے چوپ تو ماشاءاللہ منڈے جڑے چوپ بیٹھے ہو نا, واہ واہ دل کردا ہے قربانی والی تے تہاڈا ریٹ لواواں. خدا دا خوف کریا کرو, مولوی حلال ہونے والا ہو جاندا, تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی. اور کئی مولوی یقین اللہ مولوی ہوندے ہی نہیں, کئی 6ویں پوڈے تے بیٹھ کے جھوٹ بولتے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے. تہاڈی ہر شے سچی, تسی میرے جنگل منہ آندے بولیا کرو. دسو 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 صوفی نو بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. ویکھ لا یہ مطلب یہ تقریر ادھر ہوندی بھی تے کرنٹ اوتھے جاندا پیا. ہاں اللہ اکبر. توجہ فرمائیے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا نا, اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن اہل سنت کی چل رہی ہے, بالکل کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اے جڑے اتحاد دا چورن ویچتے پے نے نا, 1 مہینے تو بعد ویکھو تو منصورے لبدے نے, تے جے 2 مہینے ویکھو تے او جناب علی عروے بس کے لبدے. لاکھ لعنت ہے تہاڈے جمن تے بے حیا. یہ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس مبارک کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں غلامی مصطفیٰ یہ ہماری سب سے بڑی علامت ہے, ہمارا اتحاد ہوگا ہی اس کے ساتھ جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا. اور اگلا جملہ تکڑا بندہ سنے, کمزور بندہ ماں دیا روٹیاں حلال کرنے والا منہ تھلے رکھے. آپ نے فرمایا اصل غلام مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابیوں کا بھی ادب کرتا ہے, جو مصطفیٰ کی آل کا بھی ادب. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب ایک طرف صحابہ کے گستاخ ہیں, لوگ وہاں چل کے بیٹھتے اتحاد کرنا. میں کہا تو کار رشتے تنو کہنے روکے ہے, تو ہے ہی رافضی منافقہ. رنگ کیوں پان گیا, یہ دا پیر ہے منہ تھلے رکھے, میرا تے اتار ہے. ابھی کو 2 نمبر مال رکھیا, ساڑھے کو 1 نمبر مال ہے سونے. اسی پیر چاہیے رکھے اللہ دے فضل دے نال. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے مسلک کی دنیا میں ہم سے کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم منڈا منڈا ڈالیں. ہاں منڈا نہیں ڈنڈا. مسلک مسلک ہی ہوتا ہے, مسلک نہیں تو پلے کی رہ جاندہ جناب. وہ جی سارے چنگے نے, سارے پتر سارے چنگے ہوندے, تو امام حسین جنگ کر دے ہی نا. پھر 5 کلو دا سر صوفی صاحب بولو, بڑی دوروں آئے, بولو تے صحیح نمبر رہو. صوفی کہنا دا راج تو نہیں ہو گیا, تم ہی امانت بن کے بیٹھا. خیر تے آئی موبائل پھڑ دو کو وائبریشن تے گل تو کر دو بھی یار. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ناراض نہیں ہونا, ہمیں دکھ ہوتا ہے ساری قوم کیوں چپ ہے بھائی, تو ہمیں جاگنا پڑے گا. گرامی قدر حضرات, اس واسطے مسلک کی دنیا میں غیرت مند بننا چاہیے. کڑی گل ہوئی, ایک بات پتہ ہے یہ صحابہ کا گستاخ ہے, اما عائشہ پاک کا گستاخ ہے, حضرت صدیق اکبر کا گستاخ ہے, فاروق اعظم کا گستاخ ہے. انہوں نے جا کے جفیاں تے 12 ربیع الاول رات ہاتھ چومدے, میں کہا لاکھ لعنت جمن والیاں تے ہیں شرم اور حیا نہیں آتی. اور دوئے جناب علی یہ خارجی ہیں, تو خارجیاں کول چل کے پھر تقریراں کر دیو کی بلاما ہو. سارے مولوی فضل الرحمان گلاں کر, تھوڑے فضل الرحمان جے کیوں جی جڑے ہر پاسے فٹ ہو جاندے جے. ایسا کمینہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, نہ وہ ہمارا پیر ہے نہ وہ ہمارا لیڈر ہے. آپ کھڑے کر کے دسو اعتباری میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا پیر, ہمارا عالم, ہمارا لیڈر ہے ہی وہ جو غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک جزاک اللہ. لبیک
दा नारा मट्ठा नहीं लाउना, जिन्हों शर्म आउंदी वो ना बोले, जिन्हों नहीं आउंदी वो तो बोले लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने बैठन का दसिया करो, सबूत दिया करो भी असी जींदे हैं सरकार। तवज्जो है भी समझ रात की, थके तो नहीं हो। तो जैसे अल्लामा हाफिज अदालत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने मसलक का काम किया, हमें अब ऐसे काम करना होगा। और जितने आइमा खुतबा और तुलबा बैठे हैं, आप अपना ज़हन बनाएं और मेरी बात लिख लें। जो अकीदे से गद्दारी करता है वो जितना मर्जी बड़े कद काट का बंदा हो वो जलील हो जाता है। क्यों? शख्सियात हार जाती हैं, अकीदा जीत जाता है। बस अल्लाह खैर सल्ला। जो मर्ज असी वड्डे वड्डे हाथी हलाल होंदे वेखे जे, बल्कि हराम होंदे वेखे। कल तक जिन्होंने असी शेरे आले सुन्नत बनाया सी, वो हुण लक्की राणी च काम करन टुर गए जे। कईयां नूं अगले महीने समझ आना भी अतारी और आख्या की है। सानू कई कहते ने शर्मा खबरदार, सारे नारे ला पर मैनू शेरे आले सुन्नत नहीं कहना। क्यों जी तुसी क्यों नहीं? मैं कहा सानू हजूर गौस पाक दे दर दा कुत्ता रहन दिओ। शेर तो लकी रानी वाले लै जाते, थोड़े शेर पाले सन, सारी हयाती असी पालिया। जब वक्त था क़याम का जालिम सजदे में चला गया। अब बैठे गैरतमंद बंद के जीना, जेड़े को चार डंग होन, पता तो लगे ना बंदा है। यक दर गिरो मोहकम गिर। तवज्जो है, बात बहुत दूर चली गई, कई बंदे रंग फाक होने लग पेंदे ने, पर ये हाफिज अदालत अली खान साहब का फैज़ है। ये तो जी कुछ भी नहीं, पसीना तो मैनू हुण आया, अगलियां गल्लां तो जी हुण होणियां ने। चाहना समझ आ रही है आप हज़रात को? अकीदे की दुनिया में किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं है। ऐसा इल्म हासिल कर जो तुझे दूसरों से मुमताज करे, जो जुदा करे, जिसके अंदर कोई क्वालिटी हो। और याद रख लीजिए, जो तरीका अहले सुन्नत है ये तुम्हें उस रास्ते पर लेके चलेगा। ये तुम्हें ना गुस्ताख बनने देगा, ना बेअदब बनने देगा। अल्लाह के फजल से तुम्हें मोहब्बत और अदब वाला बनाएगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते फद्लुल आलिम अलल आबिद का फद्ली अला अदनाकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमा लोगो, आलिम की फजीलत तुम्हारे ऊपर ऐसे है और इबादत गुजार पर ऐसे है जिस तरह मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना बंदे पर होती है। इबादत गुजार अपनी जगह थे, सूफी अपनी जगह थे, तवज्जो है, उसका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन फरमाया उसके ऊपर एक आलिम का रुतबा ऐसे है जैसे नबी पाक फरमाते हैं मेरा रुतबा एक अदना उम्मती पर है। लेकिन आजकल देख लो उलमा के साथ क्या किया जाता है। उलमा में अगर कोई नेक बंदा उसको वली मानते ही नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने ये 5वीं जिल्द में लिखा है। एक शागिर्द आ गया आपके पास, ऐ सुन लो भी तुसी आ जेडे इमाम मस्जिद ते मौलवी ते पढ़न पढ़ाने वाले, इन्हां तुसी वली क्यों नहीं मानते? चाहे जो जानता लोंड मोंड कुंड, नाराज नहीं होना आप हज़रात ने, जिनका अकीदा ठीक है पीरों का दोनों हाथों से सलाम। जेडे फारग जे दाड़ियां छोटियां फासिक फाजिर, इल्म है कोई नहीं, बस वड़ के टुर गए तो सीटां ते बह गए, शेरां दे शिकार गिद्दड़ पे खांदे। 5-4 बंदे रंग भन गए, जेदा पीर इदां दा वो ना बोले, दूआ तो बोले ना यार। जे जानदे तमाशबीन तुसी इकट्ठे करके साडे उत्ते बिठाते, मेले लवाउण वाले, दांत भजाउण वाले, खुसरे नचाउण वाले, लकी राणी सरकतां लवाउण वाले, एक पीर हुंदे ने। और पीर होंदे जदी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक। एक आलिम दीन शेखुल हदीस बैठा है, वो बेचारा थल्ले बैठा है, ओदी कुर्सी छोटी है, एक दाढ़ी मुंडा छोटा, फलाने दा मुंडा आउंदी तेनू सीधी नमाज नहीं, इनू तू साडे सिर ते चढ़ के बिठाया है, ये की है भाई ताज कंपनी दा है। बैठे टेंशन ही ले जाते हो, गल का कोई म्यार भी होना चाहिए यार। आलम दीन को क्यों नहीं मानते? मुफ्ती अहमद यार खनीमी के पास एक शागिर्द आ गया, कहने लगा हज़रत जी मैं अल्लाह दा वली भी बनना तो मैंने पिछाण भी कोई ना, फरमाया पुत मसीह ते इमाम लग जा, ये सारी ही जाती तेन को भली मान जाए, गल तो कुछ ना हो। हालांकि इन उलमा में आप देखें 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाले, अजाने पढ़ने वाले, थोड़े कन्ना च मांगा पढ़ने वाले, थोड़े प्यों के जनाजे पढ़ने वाले, खत्म पढ़ने वाले, 40 कदम से दुआ मंगने वाले, खत्म दरूद पढ़ने वाले, तवज्जो है ना, कजदा पढ़ने वाले, सहरियां अफ्तारियां कराने वाले, न जाने कितना कितना कुरान पढ़ने वाले। ये हाफिज अदालत अली खान साहब आपकी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल है।
قرآن مجید کی. لیکن انہوں لوگوں پیر کے لیے تو جاہل ہونا لوگوں نے ضروری سمجھا ہوا ہے. جب کیسی اپنے علماء اگر عالم پیر نہیں نا تو میں لکھ کے دینا جاہل کدی پیر ہو سکتا نہیں. فتح رضیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے سوال ہوا جاہل بندہ ولی بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا طے شدہ اصول ہے متخذ اللہ ولیا جاہلا، جاہل کبھی ولی بن سکتا ہوں. جہاں جاہل ہوں اپنی غلطی لکاؤ واسطے پتا کہ نا مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی لین ہور ہوندی آ. پیری ایسی دی تیسی او بولو تو صحیح ہو کئی رانگی بن جاندے ہو یار. ڈرامے کر رہے مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی ہور. تینوں کہنے کہ ہور ہوندی آ. صرف کیا ہے وہ کمینہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، صرف کیا وہ کمینہ داڑھی نہیں رکھنا چاہتا. اب میں نے ایک جگہ تقریر کی، میں نہیں سی پتا انہوں نے پیر اتنے بیٹھا سیا آئے موضوع سی جناب، وہ تو منڈ کٹ دیتی. میں یہ تھلے لفظ کے کہا آج تم جلیل کیا، میں کہا ہویا کی یہ؟ میں نے کہا شاید میرے کو کوئی جملہ غلط نکل گیا. کہیں تو ساڑھے پیر نو دبیا. میں کہا پیر کیڑا تھے وہ کلین شفو ہو، کاش کے 5 منٹ پہلوں دس دا حق ادا کر چھڑ. کہیں دا ساڑھا لاکھ پاندی تو ہجے حق رہندا ہے تیرا. میں کہا ایسے جاہل بندے کو کبھی پیر نہ کہنا، یہ پیر ہوتا ہی نہیں. ہاں تو پیران دے کر جم پہ آئے تیرا مقدر ہے، پر ساڑھے سر تے چڑھ کے نچن دی لوڑ نہیں. ساڑھا پیشوا و مقتدہ نبار ہے. اس واسطے سمجھو اس مسئلے کو. اینا تو بہتر ہے آج جڑے شریعت دے باغی، عقیدے دے باغی. جزاک اللہ. یہ دا مطلب گال دے وچ وزن ہے، گال دے وچ وزن ہے. آ جاؤ بھی آ جاؤ ہوں تو علامہ صاحب نے ساتھ لیا میرا یار ہے گال تے. اچھا زندہ باد بلے بلے بلے. نہیں تو جداں دی ساڑی تقریر ہے لوگ پنے کی جیب چ پا لیں دے. ہوئے 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 مولوی یہ کی ہے. لیکن گل 2 نمبر نہیں کریں گے. میں ہمارا اعلان ہے، ہمارا اعلان ہے اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کی رحمت، محبوب کی نگاہ، میرے پیر اتار کا فیض یہ رہے. جیڑے 4 ڈانگ جیواں گے نا 2 نمبری نہیں کریں گے کرسی. اور یہی بات ہے. اور یہ جڑے شریعت دے باغی 2 نمبر انہاں نے ہاتھ چومن تو بہتر ہی اپنے پیو دے ہاتھ چوم لے. ہوں نہیں تسی بولنا نہ کھلون والے نہ بہن والے. جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ بولوں. جن دے لوگ ہوندے نے نہ داڑھی نہ پگڑی نہ مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی ہور ہوندی آ. تے تسی انہاں دی گڈیاں چومن ڈے جنوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا انہوں تو چٹن دیا. وہ کچھ تو حیا کر. اس تو بہتر ہے میرا مشورہ ہے باغی بندے دے ہاتھ نہ چوم. چومنے کے اپنے پیو دے چوم، اپنی ماں دے چوم، رب دا قرآن چوم، مسجد دی کار دے چوم لے. تیرا فائدہ ہو جائے گا یار. او بولو تے صحیح نا. او بول لو بھائی تو انہوں کی مسئلہ بہت ہی ٹینشن نہیں بیٹھے ہو. یہ وہی اتاری صاحب نے تسی صرف حافظ صاحب دے پروگرام میں سنے ہیں. ادھا بھی سن پتر وہ دنیا ہو رہے اے دنیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اور جاگیے کیمرے والا ٹینشن نہیں بیٹھا. بولو سونے ہاں تگڑا ہو تگڑا. سوچی پہ جاندے یہ جناب. ایسی بھی تقریر ہوتی ہے. ہاں ایسی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. گرامی قدر حضرات میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او جالسا او محبا لا تکن الخامسا. یہ حدیث شریف ہے. فرمایا ہے بندے یا عالم بن، اور بعض روایت میں اغدو عالما. فرمایا جب تیری صبح ہو یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے باتیں سن، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو پھر علماء سے پیار کر. یہ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں، یا عالم بن یا طالب علم بن یا علماء کی باتیں سن یا پھر علماء سے محبت کر. یہ 4 باتیں. فرمایا 5واں نہ بننا. مجمع الزوائد میں یہ عقدہ بھی حل ہے. ایک صحابی نے پوچھا حضور 5واں کون ہوتا ہے؟ فرمایا مبغضا للعالم. فرمایا علماء سے بغض رکھنے والا 5واں ہوتا ہے. 5واں
जिन्ना रौला पाया मौलवियां ने पाया। मैं कहा अच्छा आ जेड़ा डॉलर चढ़ाया मौलवियां ने चढ़ाया, ए जेड़े पार्लीमेंट च एक दो लित्तर फेरदे जे ये मौलवियां ने? बोलो ना, आ तेल महंगा मौलवियां ने कीता है? बोलो आ तुहाडी जेड़ी कणक ये मौलवियां महंगी कीती है? आ टक्के तुसीं ते कहदे मौलवियां ने सारा रौला पाया है। ते ये होया कि आ बिल जेड़े हर रोज वाधदे पए जे ये मौलवी बनाउंदे जे? दुश्मन साडे क्यों? पांच सात बंदे चुप कर गए, या तो तुसीं कहिंदे हो ते तां चुप हो, ते या तुसीं सुणदे ही अज पए हो। दसो साडा कसूर दसो की है? मसलन असीं मसीतां बंद कीतियां, हुण कदी इhtजाज कीता साडी तनख्वाह वधाओ, क्यों दुश्मन हो? क्या इसलिए कि हमने तुम्हारी मां का निकाह पढ़ाया था और तू हलाली पैदा हो गया था? जिंदा बंदा बोले दूसरे बंदे की छुट्टी है। क्यों अमीनी साहब? कम अज कम तेन अतारी दी गल्लां राती सौण ना देन घंटा डेढ़, पता लगे तू किसी की तकरीर सुनी है। क्यों उलमा के दुश्मन हो यार? मुंडा तुहाडा पैदा होवे बांगा असी पढ़ीए, अब्बा फौत हो जाए जनाजा असी पढ़ाइए, सरांदी पुआंदी खलो के कुरान असी पढ़ीए, खत्म वाले दिहाड़े 8 बजे ऐलाने तू 8:15 मसीते वड़दा है, असी 7 बजे तो लाके 8 बजे तक गिटका पढ़ीए। प्यो तेरा बोलो नहीं तो मैं चल जाना जे। तो सोचनी पड़ेगी ना क्या मसला क्या है। ग्रामी कदर हजरात, मौलवी का एक ही कसूर है, सुन लो, और ये मौलवी ये करते रहेंगे। इनका कसूर ये है, ए कहंदे ने तुसी भावें चौधरी हो ते भावें ताजर हो ते भावें हुक्मरान हो ते भावें तुसी जेड़ियां बलावां हो सिंह वाले हो या पूछ वाले हो, असीं तुहानू नहीं जानदे, तुहानू हर काम ओ करना पैगा जेड़े ज़हरा दे बाबा जानी ने आखे। मौलवी तकरीर करता है कि सूद का काम नहीं करना। चौरी साहब की ढिड दर्द होती है, वो कहता अल्लाह करके तेन अटैक होवे। मसला तो मैं बयान करांगा ना, ये सूद के खिलाफ बोले तकरीर, शराब के खिलाफ बोले तकरीर, बदकारी के खिलाफ बोले तकरीर। तवज्जो है? हुक्मराना नू समझावे तां तकलीफ, आलमी दुनिया नू समझावे तां तकलीफ। तवज्जो है? और इस तो वड्डी तकलीफ मैं तुहानू दस, एक तो हजूर दा चिराग नहीं है ना बुझण दा, और दूआ पार्लीमेंट दे विच बिल पास हुंदा है, रणजीत सिंह दा मुकदमा बनाउणा है, पैसे दिओ, बिल बन गया। मसीत वास्ते नहीं, मदरसे वास्ते नहीं, ये अपने नाने वास्ते, रणजीत सिंह वास्ते। 5-4 बंदे टेंशन ले गए। समझ आ रही है मेरी बात? अपने दाद के नानके ही पसंद, शर्म हया डुब के मर जाओ, वो की करना जे। आज तक पार्लीमेंट में कोई बिल पास हुआ है कि यार हर साल असी इंशाअल्लाह 10 मस्जिदां बनावांगे? कभी बिल पास नहीं होया। 96 का मैं तुहानू विखाना है। हुण मैं तेन दसन लग्या मौलवियां ने लोगों को तकलीफ की है, जिहड़ी तुहानू सी वो भी तुहानू दसी है। भाई तुसी हर काम पुट्ठा करने की कोशिश करी, मौलवी ने खिलाफ जुमा पढ़ाना है, तेन दब के रखना है, तेन तो पीड़ होनी आ। ते हुण हुक्मराना नूं क्यों है? वो कहते असी ना इन्हां नूं मसीत बना के देने ना मदरसे वास्ते बजट हुंदा, कुछ भी नहीं हुंदा। ये मौलवी फिर मदरसे चलते पे ने, सालाना कोई 5 हाफज, कोई 10 हाफज, कोई 50 हाफज। जदों दे दावत इस्लामी वाले आए आ, इन्होंने ते 8-8 ते 10-10 हज़ार हाफज खल्ला का रेट असी घटाया, दाने असी नहीं इकट्ठे करने देंगे, खल्ला इकट्ठी करने पर इजाजतां लैनियां पईयां, 5-5 रुपए दी खल्ला विकियां, फिर मदरसा चलता है, उन्होंने आही पीड़ा खाधी जानियां। मैं क्या तुहानू ये सोच सोच के शुगर हो जानी है, साडे मदरसे फिर चलते रह जाने। बैठे आ तकलीफ जो ना हुक्मराना नूं, तो आ तकलीफ जे तुहानू अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ते सानू टेंशन ही कोई ना, असीं कदी एहतजाज करना है ना सानू रौला है। मौलाना साहब की तनख्वाह 4-5 साल के बाद हाजी साहब ने आख्या टैलां बदल दो, ये हाजी नूं कदी मौलवी की तनख्वाह भी बुखार यस्टरडे दे मार सिर दे विच। हाज मैं भी सवेरे करन चलना, पर हाज करके इन्ना काम चुकना नहीं चाहिए पुत। बोलो तो सही है, मदीने जा हाजी साहब ने, हाजी साहब मुझे नहीं देता, साल तो बाद में तनख्वाह कितनी बढ़ानी है। जिन्ने स्टेज पर बैठे हो कोई शायद आलिम होवे जिहदी 30,000 रुपया तनख्वाह होवे,
میرے خیال وقت ارتگل گاجی ہو وقت ارتگل گاجی ہو جی اینی تنخواہ ہو نہیں تو 15-20 بس 15-20 ایتھے یہ فیصلہ بات پھر بھی بہت اچھی تنخواہ ہے 15-20 ورنہ 8-10 اس کے باوجود مولانا صاحب اپنی تصویریں بھی 10 بندے دیا بنا لو تو 10 مولویاں دیا بنا لو تو یہ مولویاں دے چہرے تے اطمینان اور حسن اور چین اور سکون اور تازگی یہ نہ نظر آوے تو میں نے گل کر لیا جی او قاری صاحب یہ کی ہوندا میں کہا ہجے کھلو تے میں ہجے ہور دسنا تواڈے آمدن بھی زیادہ فیکٹریاں بھی زیادہ کاروبار بھی زیادہ ہیں تے دو جگہ تے کام بھی کردے ہو چونا بھی راج کے لاؤندے ہو تے پھر مرن ڈے ہوندے نے 2 لاکھ روپیہ کمائی پھر مرن ڈے شوگر دیاں گولیاں کھاندے نہیں بلڈ پریشر نے نیند نہیں ہوندی تے مولوی صاحب دا بوہا کٹنا پیندا اٹھو فجر دا ٹائم ہو گیا مولوی ستا پیا 15,000 تنخواہ بچے دو ہی اچھے ساڈی ادھی درجن پونی درجن مسئلہ ہی کوئی تنخواہ بھی تھوڑی آ بچے بھی زیادہ چہرے تے بھی اطمینان ہے ہن کونیاں مارتے جی کی گل ایداں ہی او بہت ایداں ہی جی میں تبصرہ کردا پیا کیا مسئلہ ہے کوئی یہ تو نہیں پتا ارا میں کہتا ہوں میں دسی جاواں کتے رہ نہ جائیں مسئلہ یہ ہے میری جان تہاڈی جیباں جڑے ٹکڑے نے او دنیا دارا دے نے ساڈی جیباں محمد مصطفیٰ دے بات کثرت سے نہیں بنتی بات برکت سے بنتی حضور نے فرمایا 4 بننا 5واں نہ بننا علماء سے بغض نہ کرنا جڑا سارے تو بہت مولیاں بک بک کرتا ہے نا جی یقین اللہ تے کرو وہ دی اوقات یہ ہوندی ہے پیو مر جائے تے جنازہ نہیں پڑھا سکتا اے اوقات جے تی پودا نکاح ہوئے تے نکاح نہیں پڑھا سکتا اے اوقات جے ہو دی منڈا پیدا ہو جائے کانچ بانگ نہیں دے سکتا اے اوقات جے ہو دی بک بک سارے تو بہت چوکا کھلو گے مولوی بخشے گا اہیں بھی بخشے جائیں گے بڑی گل ہے یار میں بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں مولویوں میں بھی کوئی ہو سکتے ہیں غلط بندے فرشتہ میں بالکل نہیں کہندا انہاں دے اندر بھی جڑے ٹکر پاڑ ہوندے نے ختمہ تے لڑن والے انہاں بھی سانو شرمندہ کیتا تے کوئی دوئی رائے نہیں ہے بولو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو بھی چاہیے اپنے وقار اور معیار کو سمجھیں کوئی جمعے والے دن گھنٹہ تقریر کرنے دی لوڑ نہیں آدھا گھنٹہ سامنے قرآن اور حدیث اور 10 قرآن ہی ایت تو ایتھوں تائی پڑھیا حدیث دا نمبر ہی پھر کہیں مل جا دسدا تے جدو تسے نہیں دسنے تو نہ کمینیاں ہی دسنا ہے مولانا صاحب حدیث کھول نمبر 10 ہے بس اینا کام ہے ساڈا کوئی ضرورت نہیں گھنٹہ تک آدھا گھنٹہ وہ دے 5 آیتاں 5 حدیث جے وہ کم از کم اگلے ہفتے سوچتا رہے بھی حدیث دے وچ نمبر یا آئی کتاب یہ سارا کچھ 12 تقریر دے وچ کوئی نہیں اور قسم خدا دی کوئی نہیں یہ ایتھے ہے جتھے وہ نمبر دسن لگ پیا تسی پریشان ہو گئے تے ساڈی قوم نے پھر انہاں نوں ہی سدیا جنہاں نے بس اپنا ہی انہاں نے ٹھڈ اگے رکھیا ہے انہاں نے مسلک اگے نہیں رکھیا یہ مطلب ہے ساڈی قوم بھی چسکے لیندی چسکے لینا بند کرو حافظ عدالت علی خان صاحب دے او شاگردو او پاویں پہلی نسل والے او پاویں دوئی والے او پاویں 30 والے ہو جاگو گے جاگنا پائے گا سانو اور اس طرح بیان ہوگا تو خیر ہی ہو جائے گی اور مولانا صاحب نو چاہیے محلے دے وچ کو 2-4 گھر اپنے نہ بناوے آ میرا بھرا تے آ میری بھین تے آ میرا چاچا تے آ میری چاچی بس نہیں تو سارے دا اکو جے ہیں سارے تیرے بھرا نہیں نہ بولے اجے کیونکہ میں تہاڈے نال گل کردا ہی نہیں پیا میں تو اپنی برادری نال بیٹھا کر ادھر ہی نہیں قاری صاحب ایویں 2-4 گھر بناؤن دے نال نا بدگمانیاں پی جاندی وہ اوتھے ہی بڑیا رہندا تو مسیت تے باہر کسی دے گھر بڑھے گا نا تہمت لگے گی رب دے گھر جائے گا انہوں نے کہنا یار جیلے ویکھو اللہ دے گھر سانو اپنا رویہ بدلنا چاہیے قوم نو مواد بھی پورا دیو گھر بھی اللہ دے نال یاری رکھو جے کدی گلی چ نکلنا پوے تینج نظراں چکیاں ہون ویکھن والا آکھے آ جے حضور دا دیوانہ جاتا پیا سانو اپنے کردار نو بھی سیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے حافظ عدالت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی دا پیغام آئی ہونا ہے یہی ہے پیغام جناب
خوددار بندے اور غیرت مند بندے بن کے رہو. اور اگر آپ اس دور کے اندر یہ پیغام لینا چاہیں تو آپ حضرت عطار کی تعلیمات کو دیکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ حافظ صاحب قبلہ انہاں دا دعوت اسلامی دے نال جڑا پیار سی میرے استاد گرامی میرے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل رضا عطاری صاحب آپ دا ایتھے انہاں دے نال بہت پیار سی آن جان سی اور یہ اوتھے تشریف لے جاندے ہوندے سن. ایو جے بزرگاں دیاں دعاواں نال تے آئی دعوت اسلامی دیاں موجاں لگیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اصل اے اکھاں والے بزرگ سن, اے ویکھدے پے سن کہ کام اینا ہی کرنا ہے. توتے آکھیا ہے نا کام اینا ہی کرنا ہے, چونکہ وہ جڑے توتے توتے کہندے رہے کھوتے بن گئے. صدقے جاواں تیری چوٹ کرییا کی توتے توتے آکھیا اور آپ کام کھوتے والے کیتے اور اے توتے اے اڈے تے سیدھا مدینے دے باغ چل کے بیٹھ گئے. دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے, ساتھ دیو گے دعوت اسلامی دا؟ ماشاءاللہ. اپنے بچیاں نو حفظ کراؤ, اپنے بچیاں نو عالم بناؤ. اور اجے تو میں 5 دے قریب حدیثاں پڑھیاں جے تے 5 دے قریب قرآن مجید دے مقامات تانوں دسے جے دے صرف علم دی فضیلت ہے. سانو چاہیے اسی اس پاسے آئیے. باقی آ جڑے جویں حضرت فرما رہے سن نا وہ جہلم دا فتنہ ہے, تسی ساڈیاں تقریراں سن لو انشاءاللہ. وہ پھکی جنہ میں پھکا دے یقین کرو میں پھکا دیتا ہے. وہ ہن تصویر لاؤندا لیکن وہ تو جواب نہیں آتا, نہیں جواب آتا اور آئے گا بھی نہیں. میں کہا تیرے سارے علماء جواب دیتا, اللہ انہوں نے جزائے خیر دے وے, پر ایداں دے کتے بندے نال ایڈے بھی ادب نہ نہیں بولنا چاہیے. اینو یہ دی بولی ہے جواب دینا چاہیے. یقین اللہ تے کرو. کیوں جی میں آکھیا میں کہا ہن کوئی ایویں منہ نہ سجاوے یہ تاری صاحب جڑ گئے نے. میں کہا جدو کہندے نا بابے شاہی کوئی نہیں, سانو تکلیف ہوندی بھی یار ایتھے پورے برے صغیر دے اندر کلمہ پڑھایا ہی بابے ہے ہیں. یہ کہندا بابے شاہی تو سکھاں دا منڈا ہے, تینوں سکھ مرنا چاہیے سی. آج تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں ہو. یار شاہی کوئی نہیں دیتے, اسلام تیری بیبے نے پلایا. وہ پھر کی کہنے نہیں عطاری صاحب تھوڑا جانا ایدہ نہیں. میں کہا یہی پیڑ دسنی ہے یار. جدو تو بزرگاں کے خلاف بولنا سانو تکلیف ہوندی ہے. ہوں تکڑا ہو رینچ ٹیٹ ہون لگ گئی حوصلہ کر اس بولی دے وچ جواب آئے گا. کہندے جداں دا منہ اوداں دی چپیڑ, یہ اوداں دی چپیڑ وجنی ہے تے اس نتھیا گلی دے باندر نوں سمجھ آونی. 2 منٹ بہترین طریقے نال ویکھ لو تانوں نتھیا گلی دا اعلیٰ قسم دا باندر نظر آئے. کیا تماشے کرتا ہے. ویسے ہن جنہ ایکسپوز ہو گیا, جنہ ننگا ہو گیا, ہن تیرا گل کرنا محفل دے وچ وقت نوں ضائع کرنا ہے. لیکن وہ ساڈی قوم اے جڑے تسی بیٹھے ہو نا, چلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے کتے بلے سارے ٹیلی فون تے سنتے رہندے ہو. کچھ حیا کر لو. تسی حافظ عدالت علی صاحب دیاں تقریراں کو نہیں سن سکدے, تسی اپنے سنی علماء دیاں نہیں سن سکدے. دعوت اسلامی دے کڈے کڈے بڑے مفتی جے, انہاں دے پیج لائک کرو, انہاں نوں سنو. اور میری ایک گل سن لیا جے, جس بندے دی تعلیم تانوں نبی پاک دا با ادب نہ بنا سکے, صحابہ دا با ادب نہ بنا سکے, اہل بیت دا با ادب نہ بنا سکے, اور ولیاں دا با ادب نہ بنا سکے, اس تو بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں. اور ایسے کمینے بندے دے نیڑے لگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. ایتھے اسلام بزرگاں پھیلایا, بزرگاں دے خلاف ہو گیا جی. حالانکہ اگر ساڈے اسلام دا حسن دیکھا جائے, ادھر ویکھیا جائے, فرمایا ساڈے اسلام دے اندر ہے نیک اور نیکاں دے کول بہن دا بڑا سانو تلقین کیتی گئی ہے. نبی پاک نے خود فرمایا مثل الجلیس صالح و مثل الجلیس سوء. یہ حدیث ہے. فرمایا جو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے, نیکوں کے پاس, صالح نیک نو کہہ دے جے, بابے نو کہہ دے جے, ان کے ساتھ بیٹھے, اور جو برے بندے کے ساتھ بیٹھے. حضور نے فرمایا جڑا برے کول بوے, یہ تو سمجھو جی میں لوہار نے پٹھی بالی ہے, وہ تو سودا لے نہ لے تینوں بو ضرور ہونی, دھواں ضرور چڑھے گا. تو جو نیک اور بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے, فرمایا یہ تو سمجھو جی میں افطار دے کول بیٹھا ہے, سودا پہ سچ نہیں خریدیا لیکن خوشبو دے ہلے ضرور ہوندے پے. تو اگر یہ بزرگ شیعی کوئی نہیں, بابے شیعی کوئی نہیں, وہ میں کہا پتر ہوں تیرا ابا نہیں تو ساڑیاں نو تو کچھ نہ کہہ رہا. ہاں میں نے یہ کہا, سب سے پہلے میں نے اس کو یہ جواب, میں کہا تیرا پیو کوئی نہیں تو ہوں یہ مطلب ہے کہ تو ساڑے بابے نو پہ جائے گا. ساڑے بھی ویسے روحانی طور تے نے
جڑا جسمانی وہ ساڈا ایکو ہی ہے، لیکن وہ جسمانی دا ادب جے میں سکھایا نا، او دا نام عبد القادر جیلانی ہے، او دا نام داتا صاحب ہے، او دا نام جنید بغدادی ہے، او دا نام محدث اعظم ہے۔ صوفی موبائل چو نکلو، صوفی ہلی جانا جو میں منزل پکاؤن دیا ہوں نا میرے حال ویکھ، سبحان اللہ فرمائیے پیار سے بیٹھے ہو ہاں دسو صوفی نو دل تو کرتا ہوں سپیکر گھنٹہ انہوں دے ماں او بولو تو صحیح ہو مدینے جاؤ میرے عزیز میرے بھائی گل سمجھ آؤں دی پئی جے۔ اس واسطے ایسے کمینے بندے کے پاس بیٹھنے کا کیا مقصد ہے جو نبی پاک کا بے ادب بنائے، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا، اور جنہیں اپنی زبان چو زہر تو سوا کڑنا ہی کچھ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اور پہلے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے یہ 2-3 سوال کیے اور ہوں ادھا ایک کلپ چلتا پھرتا ہے، کہتا ماں تو شاہی کوئی نہیں، تسا سنیا ہونا ہے ماں تو شاہی کوئی نہیں، ماں کے شاہ بے، اور پتہ کتنا ننگا جملہ بولا، استغفر اللہ۔ کہندا رہیا ماما ناراض ہو جان تے کہنی میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا، کہندا تیرے دودھ دا کی مسئلہ ہے، تسی تے اپنے چکراں سی۔ استغفر اللہ۔ میں نے جواب دیتا ہے، میں کہا پہلا جواب ہے واقعی تیری ماں کسی چکر چ سی تے تو تاں دا میاں ہے، زندہ بندہ بول سکدا، دعا بندہ منہ تھلے رکھے، یہ میں جواب دیتا ہے، میں کہتا جواب چاہیے مینوں۔ اور دوسری بات میں کہے بھی سن لے، تو کہنا نا ماں شاہی کوئی نہیں، اچھا مینوں پہلوں یہ سی بھی جدو کہنا نا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہ شاید دا پیو کوئی نہیں، اور میں دسیا ہو لوگ کو یہ دی ماں بھی کوئی نہیں، کھوتی دا بچہ دے تماشا بنایا ہے انہیں جناب، اے ہی پکا کی یہی پچا نہیں جے سکتا۔ پھر کہنے دیکھے میرے خلاف کیا بات، وہ تیرے خلاف نہیں، امت نو کتے تو بچاؤں دے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جہاں تک بزرگوں کی بات ہے، فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو انہوں کٹی دعا کے دیکھ لوں، آخر نیک بندے کو لوں، تو میں کہا وہ تو کہنا بابا شاہی کوئی نہیں، یہ تو مطلب ہے کسی کنجر نے کٹی دی تھی، بولتے صحیح نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نام رکھو تو اچھے نام پہ رکھو، چلو محمد علی تے اچھا نام ہے، لیکن مرزا کی ہے ایک ہی اس سے فطرے دے وچوں تو نہیں، اجے نے پہلو ختم نبوت تے حملہ کیتا سی، اور یقین کرو تسی دونوں نو رلا کے دیکھ لو ایدے لگدا جے میں پیو پوت جے، یقین اللہ تے کرو، اور یہ اس سے گندی نسل دے وچوں جے، اس سے نالی دا گندا کیڑا جے، بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے؟ اور انجینئر ہنی دیا رکشے کس تیرا دین نال کی تعلق ہے؟ اچھا یار تھک کے بیٹھے پھر توجہ ہے، ایڈے پرہیزگار ہو کے سن دے تو میں کہا چلیے پھر تسی ادھر ہی بیٹھے ہو جناب، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان۔ اچھا تیرا پلا ہو، اچھا ٹھیک، ہاں نہیں 600 دی چمی بن دی، 50 روپیہ دی چمی لے جاندے، ایڈا بھی سستا مولوی کو نہیں جی، بڑے تکڑے ہے، ناراض نہیں ہوئے۔ وہ ایک باری میں آصف بھائی تقریر پیا کراں، وہ ایک منڈا نا ادھر ہی صوفی صاحب طرح بہ گیا فل دے چھاپر پر گیا، ادھر سٹے ایک باری میں کر کے دیکھا، میں کہ شاید سمجھ آ جائے، دوئی باری پھر تی باری میں کوئی چھاپر نہ کرے نا انہیں کیتا، میں کہ ماما سٹن والی شاید سٹے میرے کو سٹن والی شاید سٹ نواں ہی تماشا سن لو جی، اساں کدی فل ویکھے کوئی نہیں ہیں، پیسے سارے نات کھانا واسطے تے ایک بجے کہنا سرمایہ اہل سنت آ گیا، سرمایہ سارا کونج کے وہ لے گیا، ساڈے واسطے فل بچے اور سبحان اللہ سے کہہ دیو۔ توجہ تھکے تو نہیں؟ آ جاؤ ذرا بات، جزاک اللہ، بات انہوں نے ٹیوننگ بھی تو کرنی پہنی ہے نا جی، بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں اس بات پر۔ ادھر ویکھیا جے، نام رکھنا ہے تو چنگے بندے تھے، بلکہ ادھر ویکھ علماء بیٹھے انہوں نے پوچھا جے کیا کہ جس ویلے قبر بناونی ہوئے نا قبر، تے فرمایا برے بندے دے گوانڈ قبر نہ بنایا جائے۔ بالکل میرے جمعے دی تقریر سن لا پوت، آج بابا جی عدالت علی خان صاحب دی گل ہے، بولے جے سبحان اللہ پیار دے نال، سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ آج جمعے جاپا جڑا پینجولا ہے نسنا چیکن گینا دیاں، لیکن سر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا جی، کہندا جی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ساڈے سراں دا تاج ہے،
جنے نے کم کیتا ہے اور رہندی دنیا پہ وہ نام رہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اور جڑے کل تک کہتے اس تمہیں کام نہیں کرنے دینا فلانا نہیں کرنے دینا پابندی لگو گی تھی باہر نہیں آ سکتے اسی انج کر دیں گے تمہیں پھڑ کے جیل دینا اج جو سارے جیلوں کے اور جہاں بھی آتا رو رو کے نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں میں نہیں وہ مینو ایک بندہ کہتا سفر صاحب روندے کیوں جی میں کہ بابے نے آ کے تساں بھی رونا تھوڑی نسلاں بھی رونا. توجہ ہے تو جسے کوئی فوت ہوئے تو قبر کتنے بنانی ہے مٹھے بولو ایک بندے دے کول بنانی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی میرے عزیز ہے تانوں کی پتہ ہے نیک اور بزرگ کی ہوندے نے جناب تو میں آکھیا بھی یہ پیو ہی نہ ہووے انہوں کی پتہ بزرگ کی شے ہوندے نے ہیں اور جڑا لاؤنچی اس واسطے کیتا جاوے. بلکہ آخری حدیث شریف تو سناواں تہاڈی جان چھڈا اور گل بڑی پتے دی جے بزرگ کی چیز جے. بخاری حدیث نمبر 29 پلانٹم کا انی دے آ بھی بخاری ہے یہ حدیث نمبر تو دسنا میں تیرے تے قرضہ چھڑ کے جاندا پیا. یہ ہے سمجھ آ رہی ہے ہاں ٹائم تھوڑا سویرے میری فلائٹ نے آہو سب صحیح میں ایک باری ادھر سنا بھی بخاری ہے انہوں 10 نمبر کی ہے بخاری حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری چیلنج کردا پیا حالانکہ میں کیتا کدی نہیں تہاڈی تسلی واسطے. اور ایک تو زیادہ باری حدیث جے بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی انہیں 99 قتل کیتے تو چلا گیا ایک مولوی کول تو مولوی سی اس کمینے ارگا جڑا بابے نوں کو نہیں سی ماندا. میں ہن اپنا ترجمہ کرن لگیا جی سمجھ آ رہی نا. انہیں جا کے آخیا جی مولوی صاحب میں 99 بندے مارے نے میری بخشش نہ بڑا دفعہ ہو جا تیری بغیر کھلوندا نہیں. انہیں آلا دولا دیکھا بندے کو انہیں آخیا بھائی بخشینا تو ہے کو نہیں سینچری انہیں کڑیا چھڑا ٹفا کڑیا مولوی نوں اوتھے ہی کام چل بھائی کہندا تھا او تا پورے ہوئے حسرت نہ رہ جائے یار. لیکن وہ دل چ گل آئی کہندا یار جو مرضی ہو جائے نا اللہ دی رحمت بہت وڈی آ بخش ہو سکدا چل کسی اور کو چل دے اے جداں دا سی او دا علاج این جی ہونا سی تے اے دا بھی کسی دن این جی ہو. پھر کہتا دیکھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اور میں کہا اسی قانون دا بتھیرا بوہا کھڑکایا ہے پر قانون نو اپنے دشمن نظر آتے ہیں سارے چک چک اندر سٹی ہوندے معافیاں منگائی ہوندے اس کنجر نو 2 جوت پھیرنے فریش ہو جائے گا. یہ اصل کسی دا پالتو کتا جے کوئی انہوں پیچھے روٹیاں پوندا جے انہوں کہتا ہے پونک تاکہ تفرقہ ودے اس گل نو سمجھو. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی. لیکن جہاں بھی پالتو ہے پتہ انہوں نے بھی ہے اس کتے نو پنجرے باہر کڈیا تے انہیں تے جان دیا لگنا ہے لہذا انہوں اندر ہی ٹکی رکھیے. تو میں کہا تو تیرے یوگا بھی نہیں بے باہر آ کے گل کریں تو ساڑھے خواجہ معین الدین تے گلاں کرنا ہے جنہیں پرتھوی راج نو بھی کما کے رکھ دیتا سی ساڑھے بابیاں دا مقابلہ نہ کر رہے. اب بات سمجھنے والی ہے. وہ گیا دوسرے مولانا صاحب کو او سی آفت عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ورگے کہنے لگے دسو جی میں 100 بندے قتل کیتے میری معافی. انہوں نے کہا یار تیری معافی تو ہو سکتی ہے پاویں جننے مرضی ہونے تو گل ہی کوئی نہیں. انہیں کہا کداں کہنے لگا فلاں بستی چلا جا اے بخاری پاک ہی. انہوں نے کہا نمبر 10 ہوئے نمبر 10 ہے فلاں بستی چلا جا کی کرنا ہے کہندا اوتھے رہندے نہیں بابے نیک لوگ. سمجھ آ رہی ہے ہاں اے میں ترجمہ تاں کر دوں تاکہ ساڑ ودے پلمبر صاحب دا ساڑ ودے. انہیں کہا اتھے بابے رہندے نے. ایک جملہ سنے آجے جے پسند آ جائے انہیں کہا جے او بابے تیری سفارش کار چھڑن جے او بابے تیری سفارش انہیں کوئی چل کے تو معافی مانگ یار میں آت میری سفارش کرو. فرمایا بابے بڑی شے نہیں. انہیں اگر ٹھیک ہو گیا جی وہ ٹور پیا اجے بابیاں کو اپنے کو نہیں راہ دے وچ انہوں موت آ گئی. بخاری ہے 259 فلانا ٹمکانا ادا سو یہ ایسی دی تیسی بک بک کرنا بزرگاں دے خلاف. فرشتے آ گئے جنت والے جہنم والے وہ کہندے ساڈا وہ کہندے ساڈا ہے. ساڈا کیوں ہے کہندے 100 مارے نے. ساڈا کہندے کیوں کہندا بابے وال جاندا 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا نہیں کر رہے بابے وال جاندا پیا. انہیں کہا کہ ادھر کہتا پاویں نہیں گیا
اسی یہ ویکھنا اسی تو بابیاں نو ویکھنا توجہ ہے بخاری شریف ہے ٹھیک ہے جی یہ پنجابی ترجمہ ہوتا پہ ہے اللہ دی بارگاہ دونوں نمائندے پہنچ گئے جنت والے جنت حالانکہ میرا رب جاندا فرمایا کدھر او جی فلانا مار گیا سانو پتہ ہے جی میں جنت والے چوں تو میں لے کے جانا ادھر فرمایا تو اکھے اسی جنت والے اسی ادھر جانا ہے ساڈا ہن اسی کدھر لے جائیے فرمایا تسی انج کرو جتھے بندہ پیا ہے نا اوتھوں تسی زمین ماپنا شروع کرو او دے گھر والے پاسے تے بزرگاں والے پاسے جے گھر والے پاسے گھٹ جائے تے جنم چ لے گیا جے تے جے بابیاں والے پاسے گھٹ جائے تے پھر انہاں دے کھاتے پا کے جنت چ لے گیا جے انہاں کہ ٹھیک ہو گیا جی لو جی ٹیماں منن لا پیاں زمیناں گل نکے تے آ گئی جی ایک گٹھ دا فرق رہ گیا ہائے اللہ پتہ نہیں ادھر ہونا ہائے اللہ کی ہونا ہے ایک گٹھ زمین کٹ گئی بابیاں والے پاسے اللہ نے فرمایا اینو اونا بزرگاں دے کھاتے پا کے جنت دے پاویں نہیں اپڑیا نیڑے تو ہو ہی گیا بابے تے شہی کوئی نہیں انی دیا ہن تیرا نہیں تو میں کی کراں بیٹھے تیرا ابا نہیں تو لب میں کی کراں بزرگ اے نے اور پہلی امتاں دے وچ اگر بزرگ اینی طاقت والے نے اینی شان والے نے تے امت مصطفیٰ دے بزرگاں دی کی شان ہوئے گی یا پھر 10 علائنا اولیاء اللہ دے کیڑے ولی نے تے وہ مک گئے نے جے مک گئے نے تو تیرے وریاں جھوٹا رہ گئیاں نے یہ میں آپ کے ذہنوں پر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں بزرگوں نے دین پھیلایا کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دینی اور جس کی تعلیم سن کے تمہارے دل میں ادب پیدا نہ ہو محبت اور عشق پیدا نہ ہو غیرت پیدا نہ ہو ایسے بے غیرت بندے کی تقریر سننے کا مقصد ہی کیا ہے جو تمہیں بے ادب بنا دے توجہ ہے سب حضرات کی اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد